اللہ رب العزت نے ہمیں وہ قدم دیے ہیں جن کے ساتھ ہم چل کر اللہ کے گھر کے اندر آئیں۔ اللہ نے ہمیں ان قدموں سے محفوظ رکھا ہے جن قدموں سے چل کے لوگ شراب کے اڈوں میں یا بے حیا کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے زبان دی ہے، اور بےہودہ گالیاں اور غیبت اور کسی کو زبان کے ذریعے چوٹ پہنچانے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں پیشانی دی اور دینے کے بعد یہ توفیق دی کہ میرے آگے سجدہ کرو اور اس پیشانی کو کسی غیر کے آگے نہ جھکاؤ، میرے آگے جھکاؤ۔ اور اس پیشانی کو اللہ نے غیروں کے آگے جھکنے سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر درود پاک پر ایک حدیث بھی سنتے ہیں۔ دیگر انداز کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، لیکن جب ساری کتابوں سے اس حدیث کو نکال کر ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک یہودی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو مسلمان ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، لہٰذا آئیے آپ کلمہ پڑھیے اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر اتنے آسانی سے کیسے ایمان لے کر آ جاؤں؟ میں اتنا آسانی سے آپ کو آخری نبی کیسے مان لوں؟ مجھے آپ کی نبوت پر دلیل چاہیے، میں بغیر دلیل کے نہیں مانوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ میں پڑھ لیتا ہوں کلمہ اور تیری ذات پر ایمان لے کر آؤں، لیکن بتاؤ اس ایسی جنگل کے اندر، اس ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی انسان نہ ہو، جہاں پر کوئی تیسرا سننے والا گواہ نہ ہو، میرے کلمے پڑھنے کا، آپ کے کلمہ پڑھانے کا گواہ نہ ہو، تو یا رسول اللہ ایسی حالات کے اندر میں کیسے کلمہ پڑھوں گا؟ لہٰذا یا رسول اللہ مجھے کوئی گواہ چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا تو گواہ چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ مجھے گواہ چاہیے۔ میرے آقا کریم نے نظر ماری، اسی راستے کے قریب کے اندر سائڈ کنارے پر ایک درخت تھا، اور اس درخت کے اوپر ایک ٹہنی تھی، پورا درخت نہیں بلکہ شاخ تھی، اور اس ٹہنی کو میرے آقا نے انگلی سے اشارہ دیا، وہ ٹہنی درخت سے کٹ گئی، خود بخود کٹی اور زمین پر آ جاتی ہے، اور جب زمین پر آتی ہے ایک بار سجدے میں گرتی ہے، پھر تھوڑی چلتی ہے، پھر سجدے میں گرتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدے میں گرتی ہے، اسی طرح جا کر میرے آقا کریم کے قدم مبارک پر میرے آقا کے قدموں میں گر جاتی ہے اور سجدہ کرتی ہے اور پڑھتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ اور جب اس نے آقا دو عالم پر درود پاک پڑھا، اس یہودی نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں اس لیے کہ اس ٹہنی نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اور میں نے اس سے سن لیا اور اس نے آپ پر سلام بھیجا، یہاں تک بھی سمجھ آ گئی، لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھا دیجئے، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے اس ٹہنی کو اشارہ دیا اور یہ زمین پر آ گئی اور ایک بار سجدہ کرتی ہے، پھر تھوڑی چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ سجدہ کیوں کر رہی تھی اور یہ سجدے میں کیا مانگ رہی تھی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یوں تو درخت پر بہت ساری ٹہنیاں تھیں، یوں تو اس درخت کے اوپر بہت ساری شاخیں تھیں، یہ سارا درخت شاخوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں نے ہر درخت کی شاخ کو اشارہ نہیں دیا تھا، میں نے اس پوری شاخوں میں سے ایک اس ٹہنی کو اشارہ دیا اور یہ ٹہنی زمین پر آ کر سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میرے رب تو نے میرے مقدر کیسے بنائے ہیں کہ آج کائنات کا نبی جو ہے مجھے بلا رہا ہے اور مجھے اشارہ دے رہا ہے، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ جو نبی کی انگلی کے اشارے پہ آ رہی ہوں، اور یہ ہر قدم کے اوپر اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے محمد عربی نے بلایا ہے، اور اس شان اور شوکت سے یہ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہے۔ اب یہ تو درخت کی ٹہنی تھی،
یہ ایک شاخ تھی درخت کی جس کو حضور نے اشارہ دیا اور زمین پر آئی، پھر سجدے کرتے کرتے، شکر کے سجدے کرتے کرتے کہ میرے مقدر کتنے اچھے ہیں، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے نبی نے بلایا ہے، اور پھر آ کے ان کے قدموں میں گر گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے لگی۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ہم کسی درخت کی شاخ نہیں ہے، ہم کسی پتھر کا حصہ نہیں ہے، ہم کسی مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، ہم کوئی گاڑی کسی کا پرزہ نہیں ہے، ہم کسی سمندر کا پانی نہیں ہے، ہم کسی سمندری جو جانوروں کا حصہ نہیں ہے، ہم حیوان نہیں ہے، ہم انسان ہیں، اور پھر انسانوں میں بھی وہ انسان نہیں ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ان میں بھی نہیں، ان سے بھی نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن کو اللہ نے برباد کیا ہے، جن کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، جن کو اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ہم ان میں بھی نہیں۔ ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، نہ تم عام انسان ہو، نہ تم جانور ہو، نہ تم پتھر ہو، نہ تم درخت ہو، نہ تم حجر ہو، نہ تم کسی نہر کا کوئی حصہ ہو، نہ تم کسی آسمان کا ٹکڑا ہو، نہ تم کسی زمین کا ٹکڑا ہو، بلکہ ایمان والے ہو۔ اور ایمان والے کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک ایمان والے کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک کعبے کی شان بھی اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے جو مومن کی شان اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اگر ایک ٹہنی نبی کی بلانے پر اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور پھر ہم نبی کی امت کے اندر نبی کے امتی اور پھر نبی پر کلمہ پڑھ کے مسلمان اور ایمان والے ہو کر پھر ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلائیں اس گمراہی سے نکل کر آؤ، راستے پر آ جاؤ، اور پھر میرے آقا پکار کے کہیں بے ایمانی کی زندگی کو چھوڑ کر ایمانداری کی زندگی کے اندر آ جا، اس جھوٹ کو بول کر چھوڑ کر سچ والی زندگی کے اندر آ جا، اس دھوکے اور فریب والی زندگی کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو تیار کر لے، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہونا چاہیے۔ ہمارا درجہ اور ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے۔ اگر ایک ٹہنی سجدے کرتے ہوئے حاضر ہو رہی ہے، سلام پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ایک مومن جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کا امتی سمجھتا ہے، اسے اس طرح سے حاضر ہونا چاہیے کہ ہر صبح اور شام کو جب وہ نبی کی بارگاہ میں نامہ اعمال، جب مغرب کی نماز میں جب اس کے نامہ اعمال کلوز ہو جائیں صبح سے شام تک، تو کم و بیش 11,000 مرتبہ نہیں تو 1100 مرتبہ اس کی تسبیح ہونی چاہیے دن کی، جس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہو۔ اور جب اس کی رات کی نامہ اعمال والی کتاب کو جو ہے بند کر دیا جائے اور اس وقت گنبد خضرا میں میرے آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے اور میرے مصطفیٰ کریم اس کی کتاب پر نظر مارے، وہ تو پکار کر کہہ دیں گے کہ یہ وہ میرا امتی ہے جس نے سارے کام دن کے اندر چھوڑ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اور ہمارا انداز اگر ٹہنی سجدے کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے آ رہی ہے، تو مومن کو اور مسلمان کو اور نبی کے امتی کو اس طرح سے چاہیے کہ وہ اپنی نماز تو نماز ہے، مگر اپنے اشراق، اپنے چاش، اپنی اوابین، اپنی صلاۃ التوبہ اور تہجد کی نماز اور دیگر نوافل نماز کے ذریعے میرے نبی کے قریب ہو جائے۔ یہ زندگی مومن کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ وہ ٹہنی کتنی خوش ہو گئی کیونکہ اس کو نبی نے ایک بار بلایا، لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں نبی نے کئی مرتبہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا۔ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے، جس نبی نے طائف کے محلے کے اندر پتھر کھا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی، اور جس نبی نے شعیب ابی طالب کے اندر کتنے عرصے بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی، اور جس نبی کا آخری وقت تھا مولا علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا دو عالم کو غسل دیا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، اور میں نے کان لگایا کہ آپ اس وقت غسل کے دوران میت ہے، جنازہ ہے میرے نبی کا، کیا پڑھتے ہوں گے؟ تو جب میں نے کان لگایا تو فرمایا ربی حبلی امتی، او میرے رب میری امت کو معاف فرما، او میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟
جس نبی نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور اس کے امتی ہونے والوں مسلمانوں، حیا کرو، اپنے قربانوں میں ذرا جا کر دیکھو کہ اس ہر ماں اور باپ کی بچے پر امید یہ ہوتی ہے کہ میں نے بچپن کے 10 سال اس کو پالا ہے، اور اس 10 سال کے بعد ہر ماں اور باپ اپنے بچے سے اپنی خدمت پسند کرتا ہے، اپنی خدمت کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو کے نافرمان نکلتا ہے اور ماں باپ کو پورا بہلا گالیاں دیتا ہے، اور اس باپ کے دل کی آواز جب نکلتی ہے وہ آسمانوں تک جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ اگر ماں اور باپ کا دل یہ کہتا ہے تو اس نبی کا دل کیا کہے گا، جس نبی نے آدم کی تخلیق سے پہلے سے لے کر آخری وقت تک، آخری دم تک اپنی امت کو یاد کر کر کے دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ لیکن آج وہی امت ہے جس کے ہاتھوں میں تسبیح نظر نہیں آتی، جس کے سروں پہ ٹوپی نظر نہیں آتی، آج وہی امت ہے جس کے چہرے پہ داڑھی کا نام و نشان نظر نہیں آتا، آج وہی امت ہے جس کے جسم پر نبی کا لباس نظر نہیں آتا، آج وہی امت ہے جب بولے تو نبی کے الفاظ نظر نہیں آتے، جب سنے تو نبی کے کان نظر نہیں آتے، اور جب چلے تو نبی کا انداز نظر نہیں آتا، جب دسترخوان پر بیٹھے تو نبی کی طرح بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، جب شہروں گلیوں میں گزرے تو نبی کی طرح چلنا ہوا نظر نہیں آتا۔ لوگوں یاد کرو میرے اور تمہارے نبی کی زندگی کیا تھی، جب سفر میں چلو تو اپنی نبی کا سفر جس طرح کیا ہے اسے یاد کرو، اور جب گھروں میں قیام کرو تو نبی کا قیام کرنا یاد کرو، جب دسترخوان پر بیٹھو تو میرے نبی کے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھانے یاد کرو، جب سفر میں نکلو تو نبی کے طائف کے محلے کے اندر وہ پتھر کھانے یاد کرو، اور نبی کا وہ گلی گلی میں جا کر دعوت دینا وہ یاد کرو، اور گلی گلی میں جہاں جہاں سے گزرتے جاؤ وہاں وہاں لوگوں سے کہتے جاؤ، لوگوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ مسلمان اور مومن کا حق ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے صبح سے ابھی تک سفر کیا ہے، کتنے لوگ ہمیں راستے میں ملے، کیا ہم نے کسی مسلمان اپنے بھائی کو کہا کہ خدا را آ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں کہیں گے، جیسے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، موت کی تیاری ہر انسان کا حق بنتا ہے، موت کی ذمہ داری ہے کہ موت کی تیاری خود کرے۔ یہ کسی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور آپ کی قبر کی تیاری کر کے دے، کوئی اور بستر لگا کر دے، کوئی اور اپنے نامہ اعمال وہاں لے کر پہنچائے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو دنیا میں آیا اس کا حق ہے خود اپنا بستر کا بندوبست کرے، خود سونے کا انتظام کرے، خود سارے قبر کے سوالات کے جوابات تیار کرے، اور یہ سوالات اور جوابات کو تیار کر کے یہاں سے جانا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو زندہ سلامت جسم اس دنیا سے فوت ہوا، بیڈ پہ اٹھایا، قبرستان میں اتار دیا، یہ سب کو سمجھ آتی ہے کہ اسے حساب ہوگا، کس طرح ہوگا، کیونکہ اس کی ساری باڈی قبر کے اندر موجود ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا رب اس کا بھی حساب لینے والا ہے، جس کا میت ہوا اور دریا میں ختم ہو گیا، ایک بوٹی ایک ٹکڑا بھی نہیں دفن ہونے کے لیے ملا، اور مچھلیوں نے اسے کھا دیا۔ میرا رب نے اس کا بھی حساب لینا ہے، جو جنگل کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا اور جنگل کے درندوں نے اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور صرف ایک شیر نے نہیں کھایا، ایک کسی جانور نے نہیں کھایا، مختلف جانوروں کے اندر اس کا گوشت چلا گیا اور ہڈی پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گئی۔ اللہ نے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ قیام مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا تھا، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو مختلف قسم کے جانور اسے کھا رہے تھے، اور جب کھا کے وہ ختم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر بات آئی کہ میرے مولا تو وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اے میرے رب میں جانتا ہوں کہ تو اس مردے سے حساب ضرور لینے والا ہے، لیکن اے اللہ اس کا کان ایک جانور نے کھایا، آنکھ دوسرے جانور نے کھا لی ہے، ہاتھ دوسرے جانور نے کھایا ہوگا، پاؤں کسی اور جانور نے کھایا ہے، اس کے جسم پر مختلف جانور آئے اور گوشت لے کر چلا گئے۔ اے اللہ اب تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟
پھر اس کو کیسے حساب اس سے لے گا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ایک اس انسان کو جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف جانوروں نے کھائے، اس کو زندہ کس طرح کرے گا اور اس کا حساب کس طرح لے گا؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم آپ ایسا کرو، 4 پرندوں کو لاؤ اور اپنے سامنے پیش کرو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت جگہ جگہ مکس کر کے، یعنی 4 پرندے ہیں، ایک مور ہے اور کبوتر ہے اور مرغ ہے، اور اس طرح سے 4 جانور لائے گئے۔ فرمایا ان کو پہلے کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کو مکس کرو تاکہ یہ پتہ نہ چلے مور کا کون سا گوشت ہے، یہ پتہ نہ چلے کبوتر کا کون سا گوشت ہے، یہ پتہ نہ چلے مرغ کا کون سا گوشت ہے، کسی کا کوئی پتہ نہ چلنا چاہیے، اور اس گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پر رکھ دو، جگہ جگہ رکھ دو، اور پھر دیکھنا تیرا رب ان کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لایا، ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے، گوشت کی چٹنی بنا کر مکس کر کے مختلف جگہ جگہ پہ رکھ دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ان کو بلاؤ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ان پرندوں کو، اور سر اپنے پاس تھے، جس پرندے کا گوشت جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا تھا وہاں سے نکلتا اور جڑتا ہوا پورا پرندہ بن کر آ کے اپنے سر کے ساتھ جڑ گیا۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا، اور میرے ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح تیرا رب جس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو اور مختلف جانوروں نے کھا دیا ہو، جب تیرا رب حکم فرمائے گا کہ میرے بندے میرے حکم سے اب تو زندہ ہو جا، تو جہاں جہاں اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہوگا وہ جمع ہو جائے گا، اور پھر میں اسے حساب لینا شروع کر دوں گا۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ خیال نہ نکالو کہ ہمارا رب ہم سے حساب نہیں لے گا، ہم کسی آزاد دنیا میں چھوڑے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ ہمارے پوچھنے والا رب آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت نہیں ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک نوجوان جب گناہ کرتا رہا اور آخری وقت آیا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے گناہوں کی حد پار ہو گئی ہے، اب کوئی چارہ میرے پاس نہیں بچا، اب جہنم میں مجھے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس نے اپنی والدہ امرمہ کو وعدہ کروایا کہ میری اماں جان ایک وعدہ مجھ سے کر لیجئے۔ فرمایا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے سب سے پہلا ڈر یہ ہے کہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں، اور اب جب میں مر جاؤں گا مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور مجھے زندگی کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں حساب دینا ہوگا، تو میں اس رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے پیغمبر ڈرتے ہیں۔ میں اس رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا جس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ فرشتے جو کھاتے اور پیتے نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ او میری اماں، دنیا کے اندر ایک بادشاہ سے اگر لڑائی ہو جائے تو انسان ڈرتا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے کیسے جانا ہے، تو میری اماں میں ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میری اماں ایک کام کرنا ہے۔ فرمایا کیا کام کرنا ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں اور مجھے جلا دیا جائے، اور پھر جلا کر میری جو راکھ ہو، جو سجی اور وغیرہ جو بنتا ہے، فرمایا اس کو بھی ایک جگہ جمع نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم مجھے جلاؤ گے اور میری راکھ اگر کٹھی رہ گئی، میری ہڈیاں اگر رہ گئی، تو میرا رب اس راکھ اور ہڈی سے مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس لیے آپ ایک کام کرنا کہ آپ مجھے میری راکھ جو ہے اس کو بھی دریا میں بہا دینا، تاکہ وہ ذرا ذرا ہو کر چلا جائے، تاکہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے رب کے پاس ثم معاذ اللہ کوئی آپشن نہ بچے، کوئی طریقہ نہ ہو تاکہ مجھے زندہ ہی نہ کر پائے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے حساب دینے سے۔ جب یہ جوان مر جاتا ہے، ماں نے اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کو دریا کے قریب لے کر گئی، اور جب دریا کے قریب لے کر گئی اس کو جلایا،
جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اس کو دریا میں بہا دیا۔ اب کوئی دریا کا کوئی حصہ ہندوستان میں گیا ہوگا، کوئی کسی اور ملک کے اندر گیا ہوگا، دنیا کی مختلف کنٹریوں کے اندر وہ دریا اس کی راکھ کو لے کر چلا گیا، لیکن میرے رب کا حکم ہوتا ہے میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ رب نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا، اور جو جس ملک کے اندر وہ اس کی راکھ اور دریا کے اندر موجود تھی وہ فوراً جمع ہوتی ہے دریا کے باہر، اور وہاں جہاں جلایا وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اور رب نے اس راکھ کو حکم دیا مٹی، اب تو جس طرح سے انسان یہ تھا اس کو اسی طرح انسان بنا دیا جائے۔ اللہ کا حکم تھا، مٹی جمع ہوئی انسان بن گیا۔ رب نے روح ڈالی، کہا میرے بندے اب دے مجھے حساب پوری زندگی کا، کہاں تو ساری زندگی گزار کے آیا، کہاں میری نافرمانی کر کے آیا ہے، کیا تو کر کے آیا ہے۔ اب بندہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، تو نے یہ سارا کیوں پلان ایسا کیا تھا؟ کہا میرے اللہ میرے گناہ زیادہ ہو چکے تھے، میں نافرمان زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے جسم کو راکھ کر کے دریا میں بہانے کا آرڈر کر دیا تھا تاکہ میرا رب مجھے دوبارہ زندہ نہ کر پائے۔ تو فرمایا اب تو میں نے تجھے زندہ بھی کر دیا، اب کیا ہوا؟ کہا اے میرے رب اب تیری مرضی ہے، تو جہنم میں پھینک دے یا جہنت میں پھینک دے، اب تیری مرضی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اگر تیرے عملوں اور تیرے کردار پر نظر ڈالوں تو جنت کا حقدار نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے تجھے ایک وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے کہ تو میرے سے ڈر گیا اور میرے خوف کی وجہ سے تو نے اپنے جسم کا یہ حال کر دیا۔ او میرے بندے میں نے تجھے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ہے جنت میں داخل کر دیا ہے، لہذا جا تو جنتی ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک انسان کو انسان کے سامنے اگر کسی معتبر انسان، سماج کا بڑا انسان ہو، اس کے سامنے اگر کھڑا ہو کر حساب دینا پڑ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ نہ جانے یہ 10 آدمی میں میری بےزتی کر دے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کسی انسان کوئی کہیں پہ خطا کر جائے وہ لاکھ کوشش کرتا اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے، میں سماج کے اندر کہیں بدنام نہ ہو جاؤں۔ تو مجھے بتاؤ انسان سے انسان اتنا ڈرتا ہے، انسان کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے تھا جس رب کے سامنے کل حاضر ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے آقا کریم نے فرمایا علم ہونے کے بعد عمل نہ کرنا اس عورت کی مثال ہے۔ یہاں عالم مراد وہ عالم نہیں ہے جو ساری زندگی بخاری مسلم یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ آج ہر انسان علم رکھتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، آپ کے فون میں مجھ سے کئی کروڑوں میں ان کے قدموں کی خاک نہیں، اتنے بڑے بڑے عالم پڑھے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ آپ ایسا بہانہ نہیں بنا سکتے ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس عالم کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو عورت ساری زندگی چھوپ چھوپ کے بدکاری کرتی رہی، ایک وقت آیا وہ حاملہ ہو گئی، اب اس کا کوئی چارہ نہیں رہا، بچہ سامنے آ گیا، اب اس کا بچہ ساری عوام کے سامنے اسے پیدا ہوا اور وہ سارے لوگوں کے سامنے اس گناہ کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا ہو گئی جو چھوپ چھوپ کے کرتی تھی۔ اور اس لیے وہ علم والے جو علم رکھنے کے بعد بھی عمل نہ کرتے ہوں گے، کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے انہیں اس طرح سے اس عورت کی طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر انسان کے پاس جو بات پہنچ جاتی ہے وہ اپنے اوپر اس طرح سے فٹ کر لو جس طرح سے آج ہم دنیا کا قانون کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ ایک بات سنو، کسی سے سنو، چلتے پھرتے اگر سن لو تو اللہ سے ڈرو کہ مجھ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، یہ نبی کی حدیث مجھ تک آ گئی، یہ قرآن کی آیت مجھ تک آ گئی ہے، اگر اب میں نے اس پر عمل نہ کیا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو خود بھی عمل کرو، اگر خود عمل نہ کرو گے تو تب بھی پھنس جاؤ گے، اور اگر اپنے ہی پاس اس بات کو رکھو گے تب بھی پھنس جاؤ گے۔ اب سنی تو فوراً ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس بتاتے چلے جاؤ کہ آج میرے رب کا پیغام جو تھا فلانے بندے کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے، لہٰذا میں کل تیرے تک پہنچاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو قیامت میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا میرے بندے تیرے پاس یہ حدیث میری پہنچی تھی، یہ میرا قرآن تیرے پاس پہنچا تھا، تو نے اپنے پاس کیوں چھپا کے رکھا، دوسروں تک کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے دوسروں تک لے کر جاؤ۔ علم حاصل کرنا ہمارا اسلام ایسا ہے، جاہلوں کا اسلام نہیں ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہیں، اپنی بات بنائی ہے کہ خدا سے آج لوگ، عام لوگ زیادہ ڈرتے ہیں عالموں سے، زیادہ وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ ڈرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، جب علم نہیں تو ڈرنا کیسا؟ تو دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھے کہ ہم کہیں گے جی ہمارا اللہ ہے ہمیں جنت دینے والا، ہمیں علم ہی نہیں ہے، اب جتنا کتنا آتا ہے اتنا کریں۔ یہ ہمارا اسلام کسی اور کا مذہب ہو تو میں نہیں کہتا، کوئی اور اسلام ہو تو میں نہیں کہتا، لیکن جو اسلام، ہم جس اسلام کے اندر داخل ہے، جو ہمارا نبی اسلام لے کر آیا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کا اسلام ہے، جاہلوں کا اسلام نہیں ہے، عام لوگوں کا اسلام نہیں ہے۔ کیونکہ جب قرآن کی پہلی سورت نازل ہوئی تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہمارا قرآن کہتا ہے اقرأ پڑھو، تو جب اسلام کی پہلی سورت آئی ہے، جب قرآن کی پہلی سورت آئی تو اس نے پہلے یہ کہا اقرأ پڑھو، ان پڑھ مت رہو، اقرا دین سیکھو، بے دین مت رہو، اقرا صحیح نمازیں پڑھو، غلط نمازیں مت پڑھو، اقرا دین کے اندر پورے آ جاؤ، آدھے مت آؤ، اقرا پورے دین کے اندر داخل ہو، آدھی چمڑی ادھر آدھی چمڑی ادھر، یہ کام نہ کرو، دین کے اندر پورے آ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھنا اتنا بڑا کام ہے کہ کل جب جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے، یہ اتنا سارا اور مولویوں کا کام نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ممبروں سے تقریر کریں، قبرستان میں تمہیں اتار دیں، اتار کے گھر اپنے آ جائیں، یہاں پہ مولوی کا کام ختم، تمہارا کام ختم، ہرگز نہیں ہے۔ جب لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے اور رب کریم کا جمعہ کا دن ہوگا، دیدار ہوگا، تو میرے رب کریم فرمائے گا لوگوں میں نے تمہیں اپنا دیدار کروایا ہے، تم جنتی ہو، میں نے اپنا آپ دکھایا، بتاؤ اور کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت بھی مولوی کی ضرورت ضرور پڑے گی، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، کیا مانگے اللہ سے، کیا مانگے اللہ سے، کیونکہ ان کے اندر نالج ہی نہیں ہوگا اتنا کہ اللہ سے مانگا کیا جائے۔ تو اس وقت وہ علماء کی طرف، عالموں کی طرف رجوع کریں گے، تو عالم فرمائیں گے اللہ سے یہ باتیں مانگو، یہ نہیں مانگنا یہ مانگو، یہ نہیں مانگنا یہ مانگو۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا جب علم والا بندہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، کچھ نہ پڑے، صرف قبرستان کے پاس سے گزر جائے، 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا دیا جائے۔ مجھے بتاؤ یہ علم والے کا درجہ ہے، جس کا بیٹا عالم ہو، جس کا بیٹا حافظ ہو، جس کا بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو، اس بیٹے کا باپ کا رتبہ، اس بیٹے کا مقام کیا ہوگا؟ اور آگے اور سنتے جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، رب کریم فرمائے گا اسے جہنم میں بھیجو، تو وہ رب کی طرف دیکھے گا، اللہ رب العزت کو ترس آ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرے گا جنت میں کیسے داخل کیا جائے۔ رب فرمائے گا تو ایک بات بتا، تو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو کسی سے محبت نہیں کرتا تھا، کسی عالم کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ کہا کسی کے ساتھ بیٹھا؟ کہا نہیں۔ کہا تیری گلی میں کوئی عالم؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے شہر میں کوئی عالم؟ کہا نہیں۔ کہا کسی عالم سے محبت نہیں، اٹھا بیٹھا، کوئی ریلیشن شپ نہیں تھی؟ کہا نہیں تھی۔ کہا ایک بات بتا، کسی عالم سے کوئی بندہ محبت کرتا تھا اور اس بندے سے تو نے کبھی محبت زندگی میں کی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، میں نے اس عالم سے محبت نہیں کی، اس عالم کے ساتھ ایک بندہ چلتا تھا، اس کے ساتھ میری محبت تھی۔ تو رب کریم فرمائے گا جا، میں نے تجھے اس کے صدقے میں جنت عطا کر دی، عالم کے ساتھ چلنے والے کی وجہ سے۔ اور پھر عالم کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر ایک بندہ علم حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرتا ہے، ایک قدم پر 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ پھر جب وہی طالب علم حاصل کرنے والا جب اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا خدمت کرنے کے بعد جب وہ اپنے استاد سے الگ ہو جاتا ہے، اس استاد کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کو ایک قدم کے بدلے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب الگ دے گا، اور ایک جنت کے نیچے شہر بنا دے گا، پورے شہر کا مالک اس بندے کو، اس بچے کو بنائے گا جو اپنے استاد کی خدمت کرتا رہا۔ اس لیے اپنے اقرا پڑھو، ان پڑھ مت رہو، اقرا سیکھو، بے دین مت رہو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسا پڑھاؤ تاکہ تمہیں فائدہ تو ہونا ہے، آپ کی پورے معاشرے اور سماج کے اندر فائدہ ہوگا، آپ کی قبر، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔